نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ صفدری یا علی، نعرہ خیبری یا علی، محمد نعر محمد پر آواز سے بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سورہ فاتحہ۔ أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين، الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النكوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحسنات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ہم مومنات سورہ شورا کی آیت نمبر 49 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، سب سے پہلے اللہ کہتا ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، یہ زمین آسمان سب اللہ کے لیے۔ پھر آگے کہتا ہے یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، اس کو جو آتا ہے وہ خلق کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ خلق کرتا ہے، جو اس کے دل میں آتا ہے کن فیکون۔ پھر آگے کہتا ہے یحب لمن یشاء اناثا ویحب لمن یشاء ذکورا، کہ وہ جس طرح سے چاہتا ہے، اگر کسی کو چاہتا ہے گفٹ کرنا، اگر وہ چاہتا ہے کسی کو گفٹ کرنا بیٹی تو بیٹی گفٹ کرتا ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے کسی کو گفٹ کرنا بیٹا تو بیٹا گفٹ کرتا ہے۔ یعنی اس آیت میں خداوند عالم کہتا ہے کہ ساری قدرت، سارا پاور، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن سب سے مین چیز جو ہم اس قرآن کی آیت میں دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ پر اللہ کہتا ہے، ہم کہتے ہیں میل فیمیل، میل فیمیل، میل فیمیل، میل فیمیل ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ایک قانون ہے، قرآن میں ایک قانون ہے، جس چیز کو اللہ زیادہ چاہتا ہے، جس چیز کو اللہ زیادہ چاہتا ہے، اور دوسرا جو چیز اہم ہوتی ہے رب العزت اس کا ذکر پہلے کرتا ہے، اور جو بعد والی چیز ہوتی ہے اس کا ذکر پہلے کرتا ہے۔ آپ نے قرآن میں دیکھا ہے نا کہ خداوند عالم کہتا ہے صدقہ دو، خیرات دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن اللہ نے دو طرح سے کہا، سرن و علانیہ، ایسے کہا ہے نا، سرن و علانیہ، کہا کہ خرچ کرو، اللہ کے نام پہ دو، چاہے چھپا کے دو چاہے ظاہراً دو، لیکن چھپانے کا لفظ اللہ نے پہلے استعمال کیا۔ پھر قرآن میں آتا ہے، ہم کو قرآن میں ایک آیت ہے، خدا کہتا ہے انہ هو اضحک و ابکا، وہ ہے جو ہنساتا ہے اور وہ ہے جو رلاتا ہے۔ یعنی خدا کہتا ہے سب سے پہلا میرا کام ہے ہنسانا، رلاتا تو میں بعد میں ہوں لیکن میں اصل میں ہنساتا ہوں۔ انہ هو اضحک و ابکا، وہ ہنساتا ہے وہ رلاتا ہے۔ اور قرآن کی آیت میں آپ نے پڑھا ہے نا، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر لہ، خداوند عالم وہ ہے جس کے رزق کو بڑھاتا ہے اور جس کے رزق کو چاہے کم کرتا ہے، لیکن رزق کے بڑھانے کو اللہ نے پہلے استعمال کیا ہے۔ خدا کہتا ہے ان الصفا والمروہ، اگر تم عمرہ کرتے ہو، حج کرتے ہو، تو تم جو پھیرے لگاتے ہو، جو چکر لگاتے ہو، جو صحیح کرتے ہو، وہ صفا سے شروع کرو مروہ تک۔ ان الصفا والمروہ، یعنی جو پہلا لفظ اللہ استعمال کرتا ہے نا، اس کی اہمیت
بہت زیادہ ہوتی ہے. ہاں مومنات، خداوند عالم نے اس آیت میں کیا کہا؟ اناسن. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. السلام السلام یا امام یا امام السلام السلام یا امام یا امام امام زمان علیہ السلام پر صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. تو اس آیت میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم نے ذکر کیا خلقت کا، کہا میں نے خلق کیا، میں نے پیدا کیا، میں نے یہ کیا، لیکن خدا خود کہتا ہے جو اچھا کام کرتا ہے وہی مومن ہے. میرے نظر میں مرد اور عورت برابر برابر برابر، لیکن یہاں آ کر خداوند عالم یہ کہتا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں گفٹ کرتا ہوں بیٹی، اور پھر ذکر کرتا ہے بیٹے کا. یعنی بیٹی جو ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، بیٹے کے بنسبت بیٹی زیادہ اہم ہوتی ہے. اور سورہ نحل میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ جس میں ایک آیت ہے، خدا کہتا ہے کہ فَإِذَا بَشِّرْ أَحَدَهُمْ کیا کہتا ہے؟ خدا کہتا ہے جب ان میں سے کسی ایک کو بشارت دی جاتی تھی کہ اس کو بیٹی پیدا ہوئی ہے، کہتے ہیں تو ان کا منہ بگڑ جاتا تھا. لیکن خدا کہتا ہے بیٹی بشارت ہے. بیٹی کو خدا نے سورہ نحل میں بشارت کہا ہے، حالانکہ بیٹے کو کہا المال والبنون زینت حیات الدنیا. قرآن کی آیت میں کہا بیٹا، المال و بنون، بنون یعنی بیٹا، بیٹا جو ہے وہ دنیا کی زینت. ایک دفعہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ بیٹا اور بیویاں اور مال یہ امتحان ہے، اس سے تیری آزمائش ہوتی ہے. لیکن خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، بیٹی کوثر، بیٹی بشرا، بیٹی ہدایت، گفٹ اللہ کی. خدا کہتا ہے کہ میں اس بیٹی کو گفٹ کر کے دیتا ہوں. ایک میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ نعم الولد. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین اولاد کون سی ہے؟ کہا نعم الولد البنات، سب سے بہترین اولاد بیٹیاں ہیں. کیوں؟ یہ کیوں کا لفظ بہت آتا ہے نا، ہم سے پہلے بھی آیا. یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کیونکہ البنات کہا کہ ملتفات، مجہزات، کہا مؤنسات، مفلیات ہیں. بیٹیاں کہا ملتفات. یہ جو پھر میں تھوڑا سا ہٹتی ہوں اپنے درس کی طرف سے، یہاں پر 3 گفٹ بھی رکھے گئے ہیں، اور آخر میں جب ہمارا درس یہ مجلس ختم ہو جائے تو اس کے بعد 3 سوال ہیں، اور وہ تینوں سوال اسی مجلس میں سے ہوں گے. تو اس مجلس کو جتنا ہم غور سے سنیں گے اتنا ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا. تو تینوں سوال ہوں گے اسی مجلس میں سے ہوں گے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البنات، بیٹیاں جو ہیں کہا ملتفات، لطیف ہیں، اس طرح سے تم سے محبت کرتی ہیں، اس طرح سے تم سے محبت کرتی ہیں کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ اندر سے تمہیں محبت کرتی ہیں. باپ کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ جب میں باہر جا رہا ہوں میری مصیبتیں، میری بلائیں کیسے ٹلتی ہے. اس کو نہیں معلوم کہ اس کی بیٹی گھر میں بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرتی ہے. ایک لڑکی نے کتنے سال پہلے مجھے اگر کہا تھا کہ آنٹی جب میں اسکول جاتی ہوں نا تو میں اسکول میں جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے اپنے ماں باپ یاد آتے ہیں، اور میرا پورا دھیان ادھر ہوتا ہے، اور میں دعا کرتی ہوں یا اللہ جب میں گھر جاؤں نا تو سب ہنسی خوشی ہو، میرے باپ کو کچھ نہ ہو، میری ماں کو کچھ نہ ہو، یعنی میں جب جاؤں تو خوشی خوشی سے واپس آ جاؤں. اور ایک چھوٹا سا لڑکا آیا تو میں نے اس سے پوچھا، جب میری لڑکی کی بات سنی تو میں نے لڑکے سے پوچھا، تو میں نے کہا تمہیں کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے جب میرے ماں باپ جھگڑتے ہیں نا گھر میں، جب میں اسکول جاتی ہوں تو جھگڑا گھر میں اسکول میں بھول جاتا ہوں. بیٹیوں کو یاد رہتا ہے، بیٹا بھول جاتا ہے. بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، ملتفات، لطف کرتی ہیں، کرم کرتی ہیں اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے. ہاں مومنات، آگے رسول خدا فرماتے ہیں مجہزات ہیں. مجہزات پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ مجہزات کا مطلب ہوتا ہے کہ مدد کرنے والی ہوتی ہیں.
تمہاری ہیلپ کرتی ہیں، تمہاری ہیلپر ہوتی ہیں. آپ بتائیں بیٹی زیادہ ہیلپر ہوتی ہے یا بیٹا؟ بیٹی زیادہ ہیلپر ہوتی ہے. برائے خوشنود امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات. ہاں مومنات، میں آج صرف یہ بتانا چاہتی ہوں، میں ساری حدیث کیوں یہ لے کر آئی ہوں. آج میں حدیث بیٹیوں کے اوپر لائی ہوں، آج میں حدیث اولاد کے اوپر لائی. کیوں؟ کیونکہ آج کا دن ہے نا ویلنٹائن ڈے. آج ہماری نسلوں کو خراب کیا جا رہا ہے نا، آج ہماری پاک اور پاکیزہ بیٹیوں کو خراب کیا جا رہا ہے نا. آج وہ بیٹیاں جو ملتفات ہیں، جو مجہزات ہیں، جو مونسات ہیں، جو مفلیات ہیں، آج اگر یہ جو دشمنوں کی چیزیں ان کو دی جائیں گی تو کیا وہ ملتفات رہیں گی؟ کیا وہ مونسات رہیں گی؟ کیا وہ مجہزات رہیں گی؟ ایک حدیث ہے، میرے حبیب فرماتے ہیں کہ البنات قواریر، البنات حسنات، البنات ریحانہ. بیٹی جو ہوتی ہے نا وہ قواریر ہے، کرسٹل ہے، ایک ڈائمنڈ ہے. میرے نبی فرماتے ہیں بیٹیوں کو سنبھال کے رکھو، وہ کرسٹل ہے، وہ ڈائمنڈ ہے، وہ تمہارے پاس حسنہ ہے. ہمیں پتا ہے کہ حسنہ کا کتنی بڑی تفسیر ہوتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. حسنہ ہے، بیٹی حسنہ ہے تمہارے پاس جو تمہاری دنیا اور آخرت سنوارتی ہے. میرے حبیب فرماتے ہیں، پھر کہتے ہیں بیٹی جو ہے وہ ریحانہ ہے، وہ ایسا پھول ہے جو تمہیں خوشبو دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہاں مومنات، بیٹی یہ ہوتی ہے. آج میں وہی کہتی ہوں کہ آج جس طرح سے ویلنٹائن ڈے دے دیا، جس طرح سے پتہ نہیں ڈرانے والا ایک ڈے آ گیا، پتہ نہیں وہ ڈے آ گیا، وہ ڈے، کیا یہ ہمارے مذہب میں یہ چیزیں ہیں؟ نہیں ہے نا، یہ ہمارے مذہب میں نہیں. شہید مطہری کی میں 3 چیزیں آپ کو بتاتی ہوں. میں اس کے ڈیپ میں نہیں جاؤں گی. کیا کہتے ہیں، سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. شہید مطہری کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی خواہش پہ عمل کرتا ہے، شہید مطہری کہتے ہیں اگر کوئی انسان اپنی خواہش پہ عمل کرتا ہے تو وہ ہے خود پسندی. اگر کوئی انسان دوسرے انسان کے کہنے پہ چلتا ہے وہ ہے بت پرستی. اور اگر کوئی انسان قرآن اور اللہ پہ چلتا ہے یہ ہے حق پرستی. ہم اپنے اندر دیکھیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں سب دیکھیں اندر، ہم خود پسندی کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں یا حق پرستی کرتے ہیں؟ ہم کس پر ہیں؟ تو ہاں مومنات، میرے حبیب خدا فرماتے ہیں کہ بیٹیاں جو ہے مجہزات ہیں، وہ کیا ہے؟ مدد کرنے والی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ مونسات ہیں، تمہارے دکھ، تمہارے درد، تمہارے رنج، تمہاری تکلیف کو جو تمہاری بیٹی سمجھ پاتی ہے نا وہ کوئی نہیں سمجھ پاتا، کوئی نہیں سمجھ پاتا. پھر کہتے ہیں مفلیات ہیں. کیسے مفلیات ہیں؟ کہتے ہیں خود پاک ہیں اور تمہیں پاک اور پاکیزہ کرتے ہیں. سچ میں میں نے ایک قصہ چھوٹا سا پڑھا اور میں سمجھ گئی کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ پاک اور پاکیزہ ہوتی ہیں. کس طرح سے ایک شخص تھا، بہت زیادہ شراب پیتا تھا، لیکن اس کو اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی. میں لمبائی میں نہیں جاؤں گی، لیکن اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی بیٹی مر گئی. جب بیٹی مر گئی تو وہ بہت روتا تھا اور شراب بھی پیتا تھا. لیکن ایک دفعہ بیٹی اس کے خواب میں آئی اور اس کو بتاتی ہے کہ بابا دیکھو میں کس جگہ پر ہوں، لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اس مقام پر، اس جنت میں آ کر میرے ساتھ ملو تو اس شراب کو چھوڑو، ورنہ آپ کبھی مجھ سے نہیں مل پاؤ گے. اس بیٹی کی وجہ سے اس نے شراب چھوڑا اور توبہ کی اور پاک اور پاکیزہ ہو گیا. ابھی میری بہن مجھے بتا رہی تھی، مجھے نہیں معلوم ابھی وہ ہمارے اندر نہیں ہے، مجھے بتا رہی تھی کہ میری بیٹی کو ایک پیپر ملا جس پر لکھا تھا نو اسموکنگ، سگریٹ نہیں پیو، سگریٹ جو ہوتا ہے وہ ڈینجر ہوتا ہے. تو جب بھی اس کے فادر یا کوئی آتا ہے گھر میں تو جب وہ سگریٹ پینے لگتا ہے تو وہ اس کے سامنے رکھ دیتی ہے نو اسموکنگ. بیٹی کا یہ کام ہوتا ہے نا، سگریٹ مت پیو، یعنی اس کا دل جلتا ہے خراب میں، وہ پاک ہے اور وہ پاکیزہ بناتی ہے. ہاں مومنات، یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ خداوند عالم نے حضرت ابراہیم کو سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا. کہا ابراہیم تم اولو الامر ہو، ابراہیم تجھے آگ سے نجات دی، ابراہیم تجھے میں نے 99 ایئر میں نے تجھے اسماعیل عطا کیا، ابراہیم تجھے میں نے اسحاق عطا کیا، ابراہیم تجھے میں نے خانہ کعبہ کو دوبارہ بننے کی ہمت اور طاقت دی، ابراہیم میں نے حجر اسود دیا، میں نے یہاں پر ابراہیم مقام ابراہیم پر تجھے گفٹ دیا ہے کہ تو نماز پڑھو. ابراہیم کو سب کچھ ملا، سب کچھ ملا، حتیٰ کہ قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم کو اپنا آئیڈیل بناؤ. حضرت ابراہیم کو سب کچھ ملنے کے باوجود بھی ابراہیم روتے تھے، گڑ گڑاتے رب العزت کے سامنے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا کیوں حضرت ابراہیم جو ہے وہ گڑ گڑا کر روتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کیونکہ کان ابراہیم ہمیشہ رو رو کر اللہ سے کہتے تھے اے اللہ ایک بیٹی دے دیتے، اسماعیل نہ دیتے، اسحاق نہ دیتے، ایک بیٹی دے دیتے. وہ بیٹی جو میرا دکھ سمجھتی، وہ بیٹی جو میرا درد سمجھتی، وہ بیٹی جو میرا رنج سمجھتی، کچھ اور نہیں. یہ حدیث ہے، یہ بحر الانوار کی حدیث ہے. میرے مولا فرماتے ہیں، ابراہیم کہتے ہیں یا اللہ کچھ اور نہیں تو مر جاؤں گا تو میرے اوپر ندبہ تو کرے گی، میرے لیے روئے گی تو صحیح، میرا نام تو روشن کرے گی. خدایا مجھے نہ دیتا کچھ بھی، ایک بیٹی دے دیتا. یعنی کتنا یہ اولو الامر پیغمبر رو رو کر اللہ کی دربار میں بیٹی مانگتا ہے، اور پروردگار عالم ہمیں بیٹیاں دے دیتا ہے. ہاں مومنات، یہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بہت، ہم کہتے ہیں نا بہت میٹھی چیز ہوتی ہے، بہت دل پہ لگتی ہے، بہت. خداوند عالم خود کہتا ہے، حدیث سے رسول خدا پر فرشتہ نازل ہوا، کہا اے میرے حبیب اس چیز کو سب کو بتاؤ. کہا کیا میں سب کو بتاؤں؟ کہا لوگوں سے کہو کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے، نسیم آپا پتہ نہیں کہاں چلے گئے، میں ان کو بتا دیتی، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہاں پر روز اللہ کی طرف سے 12 برکتیں نازل ہوتی ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہاں پر روز اللہ کی طرف سے 12 برکتیں نازل ہوتی ہیں. فرشتوں کا آنا جانا ختم نہیں ہوتا. اور اس باپ کے لیے یہ ریکارڈ کر لے اور اس کے باپ کو بتا دے جتنے بیٹیوں کے باپ ہیں. کہا اس کے باپ کے لیے ہر روز اس کے باپ کے لیے روز اس کے لیے 1 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے. 1 سال کی عبادت اس کے باپ کے لیے لکھی جاتی. یہ میں نہیں کہتی، یہ میرا حبیب فرماتا ہے. کہتا ہے اتنی بیٹیوں، اور کہ خود رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو بیٹیوں کے باپ ہیں نا ان کو فخر کرنا چاہیے کہ میں بیٹی کا باپ ہوں. تو رسول خدا سے آ کر لوگوں نے پوچھا، پہلے تو جہالت تھی نا. کہا یا رسول اللہ اس میں کیا فخر کی بات ہے کہ ہم کہیں کہ ہم بیٹیوں کے باپ، ہماری گردنیں جھکی ہیں. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا بیٹی والوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں. کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، ہماری تو گردنیں جھک جاتی ہیں. کہا نہیں، فخر کرو، کہو کہ میں بیٹیوں کا باپ. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ انا ابل بنات، کیونکہ میں محمد بیٹیوں کا باپ ہوں. میرے پاس بیٹا نہیں لیکن میں فخر کرتا ہوں مجھے اللہ نے بیٹیاں دی ہیں. ہاں مومنات، یہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا اس کے لیے بہت زیادہ احادیث ہے، بہت. ایک حدیث ہے جس میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایک بیٹی کو پالنا، ایک بیٹی سے محبت کرنا، ایک بیٹی سے محبت کرنا 1000 حج، 1000 نماز، 1000 بدن کہتے ہیں قربانی، 1000 جنگوں میں جانا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اس سے کہیں زیادہ اجر رکھتا ہے. ایک بیٹی کے ساتھ اتنی محبت. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلندتر صلوات. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو اللہ سے ایک سوال کیا، اللہ تمہارے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ سب سے بہترین عمل حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ یا اللہ سب سے بہترین عمل جو ہے وہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ افضل الاعمال، کہا کہ سب سے افضل ترین عمل اندکی، قال حب الاطفال، میرے نزدیک جو بچوں سے محبت ہے نا، اولاد سے محبت، اس سے بڑی چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی.
میں چاہتا ہوں کہ میری جتنے بھی میرے مومنین ہیں وہ محبت کرے اپنی اولادوں سے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں نے سنی ہے کہ نہیں سنی ہے, آج میں صرف حدیثیں بیان کر رہی ہوں. ایک حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, بیٹے کا اولاد کا, چاہے بیٹا ہو یا چاہے بیٹی ہو, بیٹے کا یا بیٹی کا حق اس کے باپ کے اوپر کیا ہوتا ہے. کیا ہے حق؟ اچھا نام. میرے حبیب نے ایک بہترین چیز بتا دی, مجھے نہیں معلوم, ہمارے اندر یہ بہت کم ہے, بہت کم, دل جلتا ہے اس پہ. تعلیم قرآن, تعلیم قرآن, اچھا نام, اور بس شادی کرنا, اچھا اخلاق, ایجوکیشن. لیکن ایک خاص چیز جو سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا نا, قرآن میں حدیث میں یہ ہوتا ہے جو پہلے چیز رکھی جاتی ہے نا وہ زیادہ اہم ہوتی ہے, جو بعد میں آتی ہے اس کی اہمیت جو پہلے والی ہوتی ہے اس سے کم ہوتی ہے. علم سکھانا. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے, میں عربی میں پڑھتی ہوں تاکہ ہمیں ابھی کلیئر ہو جائے. کہا حق الولد علی والدہ, کہا اولاد کا حق اس کے باپ کے اوپر یہ ہے, اذا کان ذکرن ان یستفردہ امہ, جب سب سے پہلا حق ایک باپ کے اوپر اپنی اولاد کا یہ ہے کہ جب بھی وہ اپنے بیٹے کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ بات کرے تو پہلے اس کی ماں کی تعریف کرے, پہلے اس کی ماں کا احترام کرے, پہلے اس کی ماں کی بات کرے, بعد میں وہ آگے بات کو بڑھائے. کتنا خوبصورت رسول خدا نے بیان. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے وَيَسْتَحْسِنْ اسْمُهُ, اس کے بعد اس کا بہترین نام وَيُعَلِّمُهُ کتاب اللہ, اور اس کو اللہ کی کتاب سکھائے. مجھے نہیں معلوم ہمارے اندر یہ کتنی چیز موجود ہے, لیکن رسول خدا نے فرمایا کیا ہمارے شوہر اس طرح سے کرتے ہیں اپنی اولادوں کے ساتھ؟ انشاءاللہ کہ کرتے ہوں گے, کیونکہ ابھی میں نے کہا کہ جو اپنی بات مانتا ہے وہ خود پسندی, دوسرے کی مانے تو بت پرستی, اللہ کی مانے تو حق پرستی ہو جاتی ہے. تو ہاں مومنات, یہاں پر میرے حبیب فرماتے ہیں کہ اس طرح سے اپنی اولاد کو رکھنا چاہیے. میں اپنا آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی, بس ایک دو حدیث میں جو مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کو بیان کر کے میں اپنی مجلس کو ختم کر لوں گی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا, یا رسول اللہ میرا بچہ روتا ہے, میں اس کو چپ کیسے کراؤں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نارمل روتا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے شاید شکایت کی کہ یا رسول اللہ میری بیوی جو ہے وہ غصے ہو جاتی ہے, یا مار جو ہوتے ہیں وہ غصے ہو جاتے ہیں. تو رسول خدا نے فرمایا, خبردار, جب بچہ روتا ہے تو اس کے رونے کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے, ایک سبب ہوتا ہے. خبردار, جو تم اس بچے کے اوپر غصہ کرو یا ناراض ہو یا اس کو بائی فورس چپ کراؤ. کیوں؟ کیونکہ جب بچہ روتا ہے تو 4 مہینے, یہ جو 4 مہینے شروع کے ہوتے ہیں, اس کے رونے کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ وہ توحید کی گواہی دے رہا ہوتا ہے. 4 مہینے شروع کے وہ توحید کی گواہی دیتا ہے, اور دوسرے جو 4 مہینے ہوتے ہیں وہ محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتا ہے, اور جو تیسرے 4 مہینے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے. پھر رسول خدا فرماتے ہیں اس شخص کو, کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو کہ وہ جو توحید کی گواہی دیتا ہے, جو محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتا ہے, جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے, کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم اس کو مجبوراً چپ کرانا چاہتے ہو؟ یعنی یہاں کہتے ہیں کہ اس کا ناز اٹھاؤ, اس کے نخرے اٹھاؤ, اس کو ایسے ہاتھ میں لو کیونکہ یہ پوری کی پوری اللہ کی حمد اور ثنا کر رہا ہے. ہاں مومنان, یہ یہاں پر اولاد کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. اور ایک آخری چیز جو آج کے حساب سے میں بیان کروں گی کہ
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुझे नहीं मालूम हम इस हदीस पे कितना चलते हैं, मुझे नहीं मालूम कि हम अपने बच्चों को कितना सिखाते हैं। कुरान की एक आयत है कि जब लोगों को औलाद होती है, जब बच्चे होते हैं, जिंदगी दुनिया की जिंदगी होते हैं ना, खुदा कहता है कि वो इतने दुनियावी जिंदगी के अंदर गुम होते यालमून ज़ाहिरा मिन हयात दुनिया, वो क्या होता है, और वहुम अनिल आखिरत गाफिलून, इस दुनिया में इतने पड़ जाते हैं कि वो आखिरत को भूल जाते हैं। फिर मेरे हबीबे खुदा एक हदीस बयान करते हैं, कहते हैं बहादिरू औलादकुम, उठो और अपनी औलादों को तरबियत दो। किस तरह से? या रसूलुल्लाह, क्या तरबियत दे? कहा उठो, मुझे डर है, मुझे खौफ है, ये नबी फरमाते हैं। और सच बात है, आज हम वो चीज देख रहे हैं कि किस तरह से दुश्मन हमारे औलादों पर हमला कर रहे हैं। कहते हैं बहादिरू औलादकुम बिल हदीस, उठो औलादों को हदीस सिखाओ, मेरे लफ्ज सिखाओ, अल्लाह का कुरान सिखाओ। क्यों? क़ब्ला अन यस्बिकुकुमुल मुरज्जा, इससे पहले कि दुश्मन तुम्हारे बच्चों के दिमागों को अपने कंट्रोल में ले, इससे पहले कि दुश्मन तुम्हारे बच्चों को तुमसे छीन ले, उनके रूहों को, उनके दिमागों को और उनके दिलों को। सिर्फ उनका खाली जिस्म हमारे पास किस काम का? हाँ मोमिनात, मेरे हबीब खुदा बेहतरीन हदीस यहाँ पर ये बयान करते कि अपने बच्चों को इस तरह से रखो, उनकी माओ का एहतराम करो। एक हदीस है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की, जिसमें मेरे मौला फरमाते हैं कि उस औरत का ज्यादा एहतराम करो, उस औरत का ज्यादा एहतराम करो जो माँ है। तो लोगों ने कहा क्यों? क्योंकि वो हमारे बच्चों की माँ है। का नहीं, वो अल्लाह की अमीन है। अल्लाह ने पूरी कायनात को इंसान के लिए खल्क किया, इंसान की तरबियत को एक औरत की गोद में रखा, यानी ये अमीनुल्लाह है। अल्लाह की अमीन का एहतराम करना तुम्हारे ऊपर वाजिब है। हाँ मोमिनात, ये औरत का मकाम मैं बिल्कुल शॉर्ट कर रही हूँ, लेकिन ऐसी ऐसी आयतें हैं हमारे पास कि अगर हम सुने ना तो हमें कुछ हो जाता है कि इतना औरत का एहतराम इस्लाम ने रखा, और दुश्मनान इस्लाम ने इतना बदतर, और मुझे नहीं मालूम क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, यानी कि औरत को इस्लाम ने कहां से कहां पहुंचाया और दुश्मन ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। हाँ मोमिनात, यहाँ इस्लाम कहता है कि अभी भी वक्त है, बच जाओ। ये औरत, ये बच्चे का मकाम है। हजरत मूसा से कहा मैं बच्चे से मोहब्बत करता हूँ। रसूल खुदा ने फरमाया जो अपने बच्चे को चूमता है अल्लाह सब उसके गुनाहों को माफ करता है। हाँ मोमिनात, यहाँ पर एक और हदीस है बेटे के बारे में, आखिर में बयान करके खत्म कर दूंगी, क्योंकि मुझे याद है, आपको मालूम है एक दफा मैंने मजलिस पढ़ी थी बेटियों के ऊपर, बेटियां 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 बेटियां, मैं तो भूल गई कि बेटे वाली भी होती है। मैं नीचे उतरी, 2-3 औरतों ने मुझे पकड़ लिया, बेटे के बारे में हदीस बताओ, क्योंकि हमारे पास बेटियां नहीं है, बेटे हैं। तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पास, इमाम के पास एक शख्स आया, कहा मेरे मौला मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरा बाप जो है इस दुनिया में पहले ही चला गया, मुझसे पहले चला गया, तो मैं अपने बाप की खिदमत ना कर सका, मैं वो सवाब ना ले सका, मैं क्या करूं? तो मेरे मौला फरमाते तुम्हारे पास बेटा है? कहा जिसको चाहिए कि वो सवाब जो बाप की खिदमत से मिलता है, वो मोहब्बत, वो शफकत, वो जो चाहता है कि उसको मिले वो सवाब, वो दर्जा, वो जाए अपने बेटे की खिदमत करे, उसको वही सवाब मिलेगा जो बाप की खिदमत का मिलता है। हम मोमिनात बस खुदावंद आलम से दुआ करते हैं कि परवरदिगारा, या अल्लाह हमारी इस छोटी सी छोटी इबादत को बीबी सकीना के सदके में कबूल फरमा। या अल्लाह उस सकीना के सदके में, उस सकीना के सदके में, मैं कहूँगी उस बीबी सकीना के सदके में कि जो वाक़ईन इमाम हुसैन की मुनिस थी, मुजाहिद थी, मुल्तिफ थी, खुदाया वो सकीना कि जब वो पानी के लिए तरस रही थी, वो जब पानी के लिए तड़प रही थी, तो मेरे मौला हुसैन ने बीबी सकीना को जमीन पर तलवार मार कर पानी निकाला और कहा या सकीना, आज या तू पानी पियोगी या तेरे मेरे नाना की उम्मत पिएगी। अजीब बेटी है वो, जो इतनी प्यासी, जिसने बाप को, भाइयों को, छोटे से भाई को, सबको प्यासा देखा। वो मुनिस, वो मुल्तिफ,
اپنے باپ سے کیا کہتی ہے؟ یا بابا حسین، مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے میرے نانا کی امت کی نجات چاہیے۔ خدایا اس سکینہ کے صدقے میں ہم تجھ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العزت ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کی عزت کی، ناموس کی، خدایا ان کے حجاب کی، ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار، اس سے پہلے کہ دشمن ہماری اولادوں کے اوپر حملہ کرے، ہماری اولادوں کو ہمارے ہاتھوں سے لے لے، اے پاک پروردگار، تجھے تیری بی بی فاطمہ الزہرا اور اس کی بیٹیوں کا واسطہ ہے، ہماری اولادوں کو ان دشمنان اسلام سے بچا۔ اے پاک پروردگار، تجھے تیری پاکیزگی کا واسطہ یا اللہ، جنہوں نے یہ محفل رکھی ہے خدایا ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ یہ جو نئی مولودہ ہے اے پاک پروردگار، اس کو اپنے رحم اور کرم میں نازل فرما۔ یا اللہ اے پاک پروردگار، یہ جو بچی پیدا ہوئی ہے جس کا نام معین رکھا گیا ہے، اور معین قرآن میں معین ماء معین، ایک بہتا ہوا پانی، معین یا تو علی کو کہا گیا یا امام زمانہ کو کہا گیا ہے۔ خدایا اس بچی کو اپنے علی اور امام زمان علیہ السلام کی حفاظت میں قرار دینا۔ اور اے خدا، جتنی بھی بچیاں پیدا ہوئی ہیں یا پیدا ہونے والی ہیں، ہماری جو اولادیں ہیں ان کو بھی خدایا اول امام سے لے کر آخری امام کی حفاظت میں قرار دے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے امام مہدی آخر زمان کا ظہور جلد فرما۔